بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت ہو یا ان کے ہواری، جن کی یہ سوچ تھی کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے ساتھ ہی عمران خان کے خلاف کو بہت بڑا ایکشن ہو جائے گا اور ہماری بڑی موجیں لگ جائیں گی اور سارے کیسز جو ہم پہلے ختم کروا چکے ہیں اس کے علاوہ دیگر معاملات بھی بڑے ٹھیک ہو جائیں گے، وہ سن لیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ نون لیگ کی ایک بڑی شخصیت گرفتار ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے اپنا اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے، اور اس اعلامیے میں کیا کہا گیا ہے، کیا توقعات کا اظہار کیا گیا ہے اور جلد الیکشنز کے حوالے سے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے آرمی چیف کی تقرری پر، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ارشد شریف شہید کے حوالے سے اب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ارشد شریف شہید کو جس طرح قتل کیا گیا، یہی حکومت جو موجودہ حکومت ہے انہی کے دور میں ان کے خلاف پورے پاکستان میں کیسز بنائے گئے، اس پر بھی بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے جو اس حکومت کے لیے مزید خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے کہ کیا کچھ صحافیوں کے خلاف ہوتا رہا ہے اور اب کیا اسی طرح سے مطلب مزید لوگوں کو اٹھانا، پکڑنا، ننگا کرنا، تشدد کرنا وہ کیا جاری رہ سکے گا، اس حوالے سے بھی اچھی خبر نہیں ہے حکومت کے لیے۔ اور یہ جو تھا کہ جناب اب تسنیم حیدر والا معاملہ سارا ختم ہو جائے گا، اس پر حکومت نے ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ کس قدر خوفزدہ ہیں نواز شریف صاحب اور موجودہ حکومت، کیونکہ اب وہی کام جو پہلے بھی کیا گیا، اداروں کے ذریعے کوشش کی گئی کہ اٹھوا لو، پکڑ لو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اب جب پنجاب حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ جی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے، عمر سرفراز چیمہ مشیر داخلہ پنجاب نے کہا تسنیم حیدر کو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بہت ثبوت ہیں، اور مبینہ طور پر اس نے کہا کہ جی نواز شریف اور ساتھ جو شہباز شریف ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، یہ ہیں اصل لوگ جو پیچھے ہیں عمران خان پر حملے کے، ارشد شریف کی شہادت کے، اور ناصر بٹ تو صرف ایک مہرہ ہے، پیادہ ہے۔ نہ صرف اس نے یہ کہا بلکہ وہ اپنے بیان پر ڈٹا ہوا ہے، وہ عدالت جانے کو تیار ہے، وہ پاکستان آنے کو تیار ہے۔ اب اس کے بیانات سے اتنی ہلچل مچی ہے، اتنے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں شریف خاندان کے لوگ یا حکومت بیٹھے لوگ، انہوں نے یہ دکھا دیا ہے کہ ان میں یقیناً اس پر شدید پریشانی ہے۔ تو اب اس کا کیا ثبوت انہوں نے دیا ہے، وہ کیا اس پر بچاؤ کے لیے کیا کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ برطانیہ میں جا کر کیس کریں، وہاں پر تو ان کے تو بچے وہاں کے نیشنل ہیں، رہائشی ہیں، سب کچھ ہے، اور وہاں بڑے قوانین سخت ہیں، بڑا آسان ہے کہ تسنیم حیدر کے خلاف وہاں پر ایکشن لیا جائے، بجائے اس کے وہ کہنے کہ نہیں یہاں ہماری حکومت ہے، یہاں ہو۔ تو اب ایف آئی اے نے یہ کیا ہے کہ جناب طلب کیا ہے کہ جناب آپ نے کہا کہ ارشد شریف کے حوالے سے آپ کے پاس کچھ ثبوت ہیں، وہ آ کر ہمارے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ دب جائے گا، یا یہ سمجھا جائے کہ جناب حکومت جو ہے اس طرح تسنیم حیدر پر دباؤ ڈال دے گی، کیونکہ ارشد شریف قتل کیس میں ایف آئی اے نے ثبوت فراہم کرنے کے لیے تسنیم حیدر کو طلب کر لیا ہے۔ بھئی وہاں جا کر کیس کریں نا، رہ وہاں رہے ہیں، اب نواز شریف صاحب تو یورپ کے ٹور پر نکل گئے ہیں، تو اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا بنے گا، کہ کوئی سوال بھی اب کریں تو بس کسی سے کیا سوال کریں، کہ آپ کا لیڈر کہتا تھا کہ اتنا بیمار ہے، مریم صاحبہ کہتی تھی 3 دفعہ ہارٹ اٹیک ان کو 24 گھنٹے میں ہو گیا، اور وہاں پر ان کے 3-4 آپریشن ہونے ہیں، شاہد خان عباسی صاحب کہتے تھے، اور اس کے بغیر تو وہ لندن سے دور بھی نہیں جا سکتے۔ اب وہ یورپ کے ٹور پہ ایک دن کلینک، ایک دن ہاسپٹل، کہیں نہیں گئے، کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ان کو صرف یہاں سے اجازت ملنے سے ان کی صحت کس طرح ٹھیک ہو گئی، اور یورپ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھے گا، نہیں جھوٹ پر جھوٹ۔ لیکن اس کا کوئی مسئلہ نہیں، جتنا مرضی جھوٹ بولا جائے، جھوٹ کا اخلاقیات اور سیاست یہ سب یہ کوئی تعلق نہیں ہے بس۔ اچھا جناب، نون لیگ کی بڑی گرفتاری کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ارشد شریف صاحب کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر دوں کہ پی ایف یو جے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی 3 دسمبر کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ اب پارلیمنٹ ہاؤس میں کون ہے؟ حکومت ہے، ان کے اتحادی ہیں، ان کے خلاف دھرنا دیا جائے گا کہ ارشد شریف شہید کے حوالے سے آپ نے کیا کیا ہے، آپ کے دور میں اس کو شہید کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے پوری پاکستان کی صحافی، سوائے اس کے کہ جو ان کے ساتھ ہیں مینجڈ میڈیا کے لوگ ہیں یا وہ صحافی جو موجودہ حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ارشد شریف شہید کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، اور وہ بالکل مطمئن نہیں ہے جس طرح ان کو شہید کیا گیا اس دور میں، اور وہ 9 مقدمے درج کیے گئے، 9 مدعیوں کو بلایا جا رہا ہے کہ ذرا کس کے کہنے پر آپ نے کیا تھا، تو وہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حکومت
ہمیشہ نہیں رہتی. تو وہ معاملہ ان کے لیے خراب ہو رہا ہے. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ خود یہ تسنیم حیدر کے بیانات سے کتنے ڈرے ہوئے ہیں, کتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. اور وہ تو یہ تک کہہ رہا ہے کہ جی موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے رابطہ کرنے والا شخص لندن میں موجود ہے, نامعلوم نمبروں سے کالیں آ رہی ہیں, آپ کو اور آپ کی فیملی کو قتل کروا دیں گے. میں نے پولیس کو کہا ہے کہ مریم نواز کو بھاگنے نہیں دینا. مریم نواز کی والدہ کا جسد خاکی اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تسنیم شاہ کا دعویٰ. اور ساتھ ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ دوسری طرف جو ناصر بٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ تو صرف ایک پیادہ ہے, مہرا ہے, اصل تو پیچھے یہ ہے. اچھا جناب, اب میں آپ کے سامنے تحریک انصاف کا پہلا جو باقاعدہ موقف آ گیا ہے آرمی چیف تعیناتی پر, وہ بتا رہا ہوں, جو کہ موجودہ پی ڈی ایف حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے اور ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے کہ کوئی چپکلیش, کوئی یعنی ایک تصادم کی کیفیت ہو جائے گی, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو جناب تحریک انصاف نے کہا ہے فوج کی نئی قیادت سے توقع ہے کہ وہ آئینی حقوق کی بحالی میں کردار ادا کرے گی. آرمی چیف چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کی تعیناتی کا عمل مکمل ہونے کے بعد تحریک انصاف نے باضابطہ اعلامیہ جاری کیا ہے. تحریک انصاف کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ فوج کے نئے سربراہ کی تقرری کے ضمن میں صدر مملکت کا اعلامیہ آ چکا ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی مقرر ہونے پر جنرل ساحل شمشاد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. آرمی چیف مقرر ہونے پر جنرل عاصم منیر کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں. تحریک انصاف کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 8 ماہ کے واقعات, یہ سننے والی بات ہے, 8 ماہ کے واقعات نے واضح طور پر ملک میں تفریق پیدا کی. 8 ماہ میں جو اقدامات کیے گئے ان سے ملک اور اداروں کو نقصان پہنچا. پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی دیکھنے میں آئی. صحافتی اداروں اور صحافیوں کو شدید دباؤ اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ارشد شریف جیسے نامور صحافی شہید کر دیے گئے. اب حکومت کو اس پر کوئی رعایت نہیں ملنے والی ارشد شریف کی شہادت پر. تو یہ اگر سمجھیں گے کہ جناب اب کچھ بھی نہیں ہوگا, اب جناب سب سیٹل ہو جائے گا, کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا, ایسا نہیں ہونے والا. تحریک انصاف کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ فوج کی نئی قیادت سے ہماری توقع ہے کہ وہ آئینی حقوق کی بحالی میں کردار ادا کرے گی. فوج کی نئی قیادت سے توقع ہے کہ وہ جمہوریت کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اب تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ معاملہ بڑی تیزی سے جنرل الیکشن کی طرف, نئے الیکشنز کی طرف بڑھے گا, اور یہی حکومت کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے. دوسری طرف آخر میں آپ کو بڑی گرفتاری کا بتا رہا ہوں. سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے گرفتار کر لیے گئے ہیں. یہ ان کے لیے ایک اور خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے, اور یہ بھی پریشانی ہے کہ جناب ہم نے تو کیسز معاف کرانے تھے, یہاں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. ٹرسٹ کی عمارت پر مبینہ قبضہ کا کیس, لیگی رہنما ضمانت خارج ہونے پر گرفتار. ٹرسٹ کی عمارت پر مبینہ قبضے سے متعلق کیس میں لیگی رہنما چودھری جعفر اقبال کو درخواست ضمانت خارج ہونے پر گرفتار کر لیا گیا. سیشن کورٹ اسلام آباد میں ٹرسٹ کی عمارت پر مبینہ قبضے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. اب اسلام آباد میں حکومت بھی اپنی ہے, پھر بھی وہاں سے جناب گرفتاری ہو گئی ہے. عدالت نے نون لیگی رہنما چودھری جعفر اقبال کی درخواست ضمانت خارج کر دی. سیشن کورٹ کی جانب سے ضمانت خارج ہونے پر نون لیگی رہنما چودھری جعفر اقبال کو گرفتار کر لیا گیا. مقدمے میں دیگر ملزمان لیاقت اور عبدالسلام کو بھی ضمانت خارج ہونے پر حراست میں لیا گیا ہے. ابھی ایک اور کیس بھی تھا, نون لیگ کے سینیٹر کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ مسجد کی زمین پر قبضہ کیا گیا تھا. تو یہ کوئی گرفتاریاں رکنے نہیں والی. لگتا یہ ہے کہ جو خیال تھے نا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور ہم جس طرح کی مرضی صرف ایک ہمارے اس لیے تھے اپنے تعیناتی کر لیں گے اپنی مرضی کی, اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا کہ پہلے تو کیسز ہم نے پہلے ہی معاف کروا لی ہیں 8 مہینوں میں, اب ہم اور زیادہ کھل کر کھیلیں گے. اب وہ تو معافی ہو گئی, نئے یعنی ہوتا ہے نا کہ پہلے گناہ معاف کروا لیے یا پہلے سارے جرائم پر پردہ ڈل گیا, سب جرائم ختم کروا لیے, بریت کروا لی, اب نئے کو شروع ہو جاؤ. نئے قبضے, نیا کام, نئی مار دھاڑ, نئی دولت, اس کے انبار, نئی موجیں, وہ نہیں ہو رہی, نہ ہونے جا رہی ہیں. آپ نوٹ کر لیجئے گا اور دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اس ناچیز کی, عاجز کی یہ پیشگوئی کتنی درست ثابت ہوتی ہے. اللہ حافظ.